السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنت میں محل کی قیمت، ہارون الرشید اور اس کے بھائی بہلول کے بارے میں ایک صوفی کہانی۔ عظیم بزرگ اپنے طالب علموں کو کہانیوں، تمثیلوں اور تمثیلوں کے ذریعے سکھاتے تھے۔ کہانیاں وقت اور جگہ سے تجاوز کرتی ہیں۔ ان میں ایک مستقل معیار ہے۔ ایک بچہ اور ایک عالم دونوں ایک اچھی کہانی سے تعلق رکھ سکتے ہیں اور اس سے کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ وہ کہانیاں جو آپ بچپن میں سنتے ہیں آپ کے ساتھ رہتی ہیں۔ برسوں بعد ان لمحات میں جب آپ کو اس کی کم سے کم توقع ہوتی ہے، ایک پرانی کہانی کی حکمت اپنی تمام تر نوزائیدہ اپیل کے ساتھ آپ کے شعور میں آ جاتی ہے۔ ایک عالم شیخ ایک درخت کے نیچے بیٹھا اپنے متواضع طلباء کے ایک چھوٹے سے گروہ کو مندرجہ ذیل کہانی سنا رہا تھا۔ ہارون الرشید متوفی 809 عیسوی سے ایک عظیم خلیفہ تھے۔ اس کا دائرہ چین سے اسپین تک پھیلا ہوا تھا۔ مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب تک کوئی بھی بادشاہ ہارون کی سلطنت جیسی خوشحال، موجودہ اتنی طاقتور بادشاہت پر فخر نہیں کر سکتا تھا۔ وہ علوم و فنون کے سرپرست تھے۔ اس نے دور دراز کے ممالک، چین، ہندوستان اور یونان سے علماء کو بغداد آنے اور اس کے والد کے قائم کردہ ہاؤس آف وزڈم میں کام کرنے کی دعوت دی۔ افسانوی عربی نائٹس اس کے زمانے کی شاندار پرتیبھا کا جشن مناتی ہے۔ چین اور فرانس کے شہنشاہوں نے ہارون کے دربار میں سفیر بھیجنا اور اس کی وسیع سلطنت کے ساتھ امن اور تجارتی تعلقات قائم کرنا اعزاز سمجھا۔ ہارون کا ایک بھائی بہلول تھا۔ جس طرح ہارون امیر اور وسیع رقبے کا خلیفہ تھا، اسی طرح بہلول ایک ولی تھا، دنیا کی دولت سے نفرت کرتا تھا اور اس کی توجہ ان ابدی لازوال دولت پر مرکوز تھی جو مردوں اور عورتوں کے لیے نیکی کے لیے حاصل ہوتی ہے۔ ہارون نے اپنا وقت محل میں گزارا جس کے ارد گرد درباری اور صفاق تھے۔ بہلول نے اپنا وقت صحرا میں تنہائی میں گزارا۔ اکثر اوقات اسے صحرا کی ریت میں قلعے بناتے ہوئے دیکھا گیا، صرف ان کو بنانے کے بعد اسے گرانے کے لیے۔ ایک دن ہارون اپنے ساتھیوں کے ساتھ ریگستان میں سوار تھا جب اس نے اپنے بھائی کو ریت میں قلعے بناتے دیکھا۔ شہنشاہ اپنے شاہی گھوڑے سے اترا اور اپنے بھائی کو سلام کیا۔ کیسے ہو میرے اچھے بھائی؟ شہنشاہ نے پوچھا۔ شکر اللہ، الحمدللہ، خدا کا شکر ہے، الحمدللہ، میں خیریت سے ہوں، بہلول نے جواب دیا۔ خلیفہ نے دیکھا کہ بہلول نے ریت کا قلعہ بنایا ہے۔ ہارون نے اپنے بھائی کی منگنی کے لیے پہنچ کر پوچھا، میں وہ ریت کا قلعہ خریدنا چاہتا ہوں، اس کی کیا قیمت ہے؟ بہلول عام طور پر وہاں سے گزرنے والے تاجروں سے صرف 1 دینار سونے کا سکہ وصول کرتا تھا۔ وہ پیسے لے کر اگلی صبح غریبوں میں تقسیم کر دیتا۔ لیکن ہارون ایک زبردست خلیفہ تھا۔ اس کے پاس بے شمار دولت تھی۔ بہلول نے بادشاہ کے لائق قیمت مانگی۔ 100 دینار سونے کے سکے، فوراً جواب آیا، اور میں کل صبح بازار میں غریبوں میں دینار تقسیم کروں گا۔ ایک ریت کے قلعے کے لیے 100 دینار دوبارہ خلیفہ میں شامل ہوا۔ یہ محض ریت کے قلعے کے لیے بہت زیادہ ہے۔ یہ 100 دینار ہے۔ یہ آپ پر منحصر ہے کہ اسے خریدنا ہے یا نہیں خریدنا۔ خلیفہ کو کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اس نے اپنے بھائی کو سلام کہا، اپنے گھوڑے پر سونے اور یاقوت کی زین کے ساتھ سوار ہو کر روانہ ہو گئے۔ اس رات جب ہارون اپنے شاہی حجرے میں سویا تھا تو اس نے ایک خواب دیکھا۔ اس نے خواب دیکھا کہ اسے آسمان پر لے جایا گیا اور اسے ناقابل بیان شان و شوکت کے مقامات دکھائے گئے۔ جب ہارون نے ساتھ والے فرشتے سے پوچھا کہ یہ محلات کس کے ہیں تو اسے بتایا گیا کہ یہ وہ محلات ہیں جو اس کے بھائی بہلول نے بنائے تھے اور اس سے گزرنے والے تاجروں سے خریدے تھے۔ ہارون خواب سے فوراً بیدار ہوا۔ وہ مزید سو نہیں سکتا تھا اور رات اپنے دل فریب باغات میں صبح کے انتظار میں گزارتی تھی۔ سورج مشرق سے نکلنے سے پہلے ہی ہارون گھوڑے پر سوار ہو کر اپنے بھائی کو ڈھونڈتا ہوا صحرا میں چلا گیا۔ آخر کار اس نے اسے ایک ویران جگہ پر پایا جو ہمیشہ کی طرح ریت سے کھیل رہا تھا۔ سلام پیش کرتے ہوئے خلیفہ اپنے گھوڑے سے اترا اور نہایت متانت بھری آواز میں کہا، بھائی، میں وہ قلعہ خرید لوں گا جو تم نے کل مجھے 100 دینار میں پیش کیا تھا۔ قیمت بڑھ گئی ہے، آج یہ 1 ملین دینار ہے اور اس کی ادائیگی نقدی میں ہونی چاہیے۔ ہارون پریشان تھا۔ 1 ملین دینار!
कल ही आपने कहा था कि ये 100 दीनार है। हाँ, फरिश्ते इस कले को जन्नत में ले गए। मुतालबा बढ़ गया है और ये एक नया कला है। मुझे फरिश्तों ने कहा था कि तुम अपना सारा सोना मुल्क के गरीबों में तकसीम कर दो। हारून ने दिल ही दिल में पछतावा महसूस किया। उसने अपने लिए जन्नत में एक कला खरीदने का सुनहरी मौका गंवा दिया था, और अब 10 लाख दीनार की मांगी हुई कीमत इतनी ज्यादा थी। वो अपने घोड़े की लगाम थामे सहरा में धीरे धीरे चलते हुए खाली हाथ चला गया। अजीम अश-शेख जो ये वाकया बयान कर रहे थे अपने शागिर्दों की तरफ मुतवज्जे हुए और फरमाया, ए लोगो, ए मेरे बच्चों, जब अल्लाह आपको नेकी का मौका दे तो इसमें ताखीर ना करे। ये मौका आपके पास कभी वापस नहीं आ सकता है। नेकी रहमत इलाही की तरह है। जब आप अच्छे काम करते हैं तो आप अपने आप को इलाही हुजूरी के करीब जगह खरीदते हैं। आप अपने आप को जन्नत में एक कला खरीदते हैं। हल जज़ा अल एहसान, नेक अमल का बदला नेकी के सवा किया है।